الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان کون ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، اور مہاجر وہ ہے کہ جو اس چیز سے رک جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف میں صحیح مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مسلمان کون ہے۔ ویسے تو ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا، مسلمان ہونا، الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ خواہش کی کاش ہم بھی نبی پاک کی امت میں پیدا ہوتے، اور ہمیں کلمہ جو ہے ماں کی گود میں مل گیا ہے۔ اب دیکھیں گے جو قبل اسلام، یعنی بعد میں جو ہے اسلام شروع ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا، اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ ان کی حالت کو دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں انہوں نے کیسی کیسی تکالیف اٹھائی ہیں۔ اکثر مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئی۔ حضرت بلال حبشی جو کسی کافر کے غلام تھے، انہیں وہ تپتی ریت پر لٹا دیتا اور کہتا کہ اس کلمہ سے باہر آ جاؤ جو تم نے پڑھا ہے، مگر پھر بھی احد احد کی سزا لگاتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ اسے کافر جو ہے وہ پہلے کوئلے دہکاتا، جب کوئلے خوب سرخ ہو جاتے تو ان کو ننگے بدن اس پر لٹا دیتا، تو جو آگ ہے کوئلوں کی وہ صحابی کے خون اور چربی سے بجھتی تھی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ جن میں صحابہ کرام نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں بہت سی تکالیف کو برداشت کیا، مگر انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ اسلام کو چھوڑ دیں یا کسی لالچ میں آ جائیں یا کوئی اور چیز ہو، مگر وہ اسلام پر قائم رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف جو ہے وہ سابقون اولون من المہاجرین والانصار کے ساتھ کی ہے کہ وہ لوگ جو سبقت لے گئے مہاجر اور انصار میں سے۔ سبقت لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ بہت آگے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے درجات کو طے کرتے ہوئے ان کے مقام بہت بلند ہیں، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کیا، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، طرح طرح کی تکالیف برداشت کی، مگر ثابت قدم رہے۔ مگر الحمدللہ ہمیں تو اسلام آج ماں کی گود میں مل گیا ہے، الحمدللہ ہم تو پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی جو ہے بات ہے۔ مگر یہ سلسلہ ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نام کے مسلمان بنیں، کہ مسلمان تو الحمدللہ بن گئے، ماں کے گود میں پیدا ہوتے ہی الحمدللہ مسلمان گھر پیدا مسلمان بن گئے، مگر جو اسلام کی حقیقی صفات ہیں وہ ہمیں کیسے آئیں گی؟ تو اسلام جو ہے جب تک اس کی تعلیمات پر صحیح طریقہ سے عمل نہ کیا جائے تو آدمی صحیح معنی میں مسلمان نہیں بنتا۔ مثلا یہ ہے
کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ تو صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کی تمام سنتوں پر عمل کرے، جیسے آپ نے زندگی بسر فرمائی ہے، جیسے آپ نے جو ہے زندگی کے ایام گزارے ہیں، کھانا کھایا، پانی پیا، بیت الخلاء میں گئے، کاروبار کیا، اور جیسے آپ نے زندگی گزاری، ہر شعبہ زندگی میں آپ نے رہنمائی دی ہے۔ جب اس طریقہ پر زندگی گزاری جائے گی پھر آدمی صحیح معنی میں مسلمان ہوگا۔ صرف نام کے مسلمان بننے سے کام نہیں چلتا۔ کہ دیکھیں کہ ہم میں اکثر لوگ ہیں جو کبھی بھول کر بھی نماز نہیں پڑھتے، کبھی نماز پڑھنے جائیں گے ایک آدھ نماز پڑھ لیں گے، کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، اور بعض لوگ تو سال میں عید کی نماز پڑھنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بہت ہو گیا، ہم نے بہت نماز پڑھ لی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے روزہ رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں جو گرمیوں کے گرم موسم میں جب کہ انتہائی گرمی ہوتی ہے اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں، 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، مگر دیکھیں گے وہ اس میں بھی پورے روزے رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو تمام زندگی روزے رکھتے رہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، 80 سال کی عمر بھی روزہ نہیں چھوڑتے، مگر ایسے وقت میں بھی اچھے بڑے کھٹے کٹے تندرست آدمی بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی بہت کم مسلمان ہیں، اور بعض لوگ زکوٰۃ سرے سے نکالتے ہی نہیں، اور جو نکالتے بھی ہیں وہ بھی ایسے اندازے سے نکال دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہ نصاب کے مطابق پورا حساب کیا جائے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے اور اب ہوئے مسئلہ ہماری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، بس ایسی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ مسلمان کا انکام، اس طرح بعد کو اخلاق لوگوں کا درست نہیں ہوتا، اور جیسے ہے کہ جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو اس کی پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنا، گالی دینا، اچھا نہ سمجھنا، تو یہ بھی ہم لوگوں میں صفات پائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے، حقیقی معنی میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کو جو ہے وہ ایسے اپنے ہاتھوں سے یعنی گزند نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح اپنی زبان سے اس کو برا بھلا نہ کہے، اس کی برائی نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے۔ تو یہ باتیں جو جس شخص میں ہوں گی وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ ہم دیکھ لیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم میں یہ صفات کس حد سے پائی جاتی ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا تو عام سی بات ہے، جہاں کوئی مجلس گرم ہوتی ہے، 2-4 لوگ بیٹھتے ہیں، یہ خواتین بیٹھتی ہیں، ان کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ کسی کی برائی بیان کی جائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَكْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ تو تم اس سے کراہت کرو گے۔ یعنی اس میں کسی کی غیبت کرنے سے یا غیبت کرنے سے منع فرمایا گیا، اس کو مرے ہوئے مردار بھائی کا یعنی لاش کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا گیا کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے گویا وہ مرے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو تم یقیناً اس سے کراہت کرو گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس سے رک جانا چاہیے۔ یعنی کوئی مجلس اس کے بغیر گرم ہی نہیں ہوتی جب تک کسی کی برائی نہ کی جائے، کسی پر ٹھٹھے نہ مارے جائیں، اس کا ہنسی مذاق، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اس سے جو ہے لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں کہ کسی کی برائی کرنا عام لوگ تو ایسے ہے، یہ نہیں سوچتے عدل اسلامی تعلیمات۔ جب کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے جو کہ اس میں موجود ہے، اگر موجود نہیں پھر تو بہتان ہے، اگر اس نے کسی میں ایسی بات، ایسی برائی کا ذکر کیا اس کے بارے میں جو فی الواقع موجود ہے، پھر یہ غیبت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے
اس کے گناہ اس کی برائیاں اپنے کھاتے میں لے رہا ہے۔ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ہم جو کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس حیثیت میں جاتے ہیں، مگر دیکھو کتنی ظلم کی بات ہے کہ ہم انہیں بھی کسی کی غیبت کر کے کسی کی برائی کر کے انہیں بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی برائیاں اس کے گناہ اپنے دماغ میں لے لیتے ہیں۔ یہ ہے زبان کی وہ برائی جس سے منع فرمایا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اس کو اپنے مسلمان بھائی گوش کرنے تبیر فرمایا گیا۔ اور جو آدمی ایسا کرتا ہے گویا اس کا کھاتا صاف ہو جاتا ہے۔ جو اس نے کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکی کی ہیں، کوئی نمازیں پڑھی ہیں، ذکر و اذکار کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، جب وہ کسی کی برائی بیان کرے گا تو اپنی نیکیاں وہ اسے دے دے گا اور اس کے گناہ سے کھاتے میں لے لے گا، یعنی نیکی برباد گناہ لا لے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان ہاتھ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم دیکھ لیں اس سے یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو کچھ نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اگر ہم جب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہ ہو کہ ہمارا کھاتا بالکل کھاتے میں کچھ بھی نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیکیاں کما رہے ہیں، بڑے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پاک پڑھے ہیں، بڑے ہم ذکر کار کرتے ہیں، اس پر ہم بار یعنی اتراتے ہیں، ہاں جی بڑی فخر کی بات ہے بھائی الحمدللہ ہم تو بھائی سب کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا اندر کھاتے ہو نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔